السلام علیکم، میرا نام ہے عبید خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری۔ ناظرین، پاکستان میں ماضی میں اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی جو عطائی ڈاکٹرز تھے، جو جعلی ڈاکٹرز جنہوں کو کہا جاتا ہے، اور خاص کر جو گلی محلوں کے اندر میڈیکل سینٹرز ان کے بڑے بڑے موجود ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے خود سے جو شاپس بنائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے روڈز کے اوپر بڑے بڑے بلڈنگز بھی ان کی دکھائی آپ کو دیتی ہیں میڈیکل سینٹرز کی شکل کے اندر، وہ کس طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انسانی جانوں کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑے کریک ڈاؤن کے باوجود بھی یہ با اثر جو مافیا ہے، آخر کار اس کا خاتمہ کیوں کر نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، انتہائی سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر تنویر احمد خان، ایوارڈ یافتہ ہیں انٹرنیشنل طور پر، اور میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے وہ تمام تر وجوہات، وہ تمام تر حقائق جو یقیناً ابھی تک آپ کو ان کا بالکل بھی پس منظر نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے کہ کس طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ایک معمولی ڈاکٹر جس کے پاس کوئی کسی قسم کی ڈگری موجود نہیں ہے، کسی قسم کی اس کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، وہ کس طرح سے آپ کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ماشاء اللہ آپ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہیں لنڈن سے، اور اس کے علاوہ ایسوسیشنز امریکن اس سے بھی ہیں باقاعدہ طور پر، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کیا انسانی جان اتنی معمولی ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے، جس کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ ایکچولی پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہے نا کہ جو بندہ کچھ دن کہیں پہ میڈیکل میں کام کر لے گا، کسی سٹور پہ کر لے گا یا کسی بھی جگہ پہ، وہ اس کے بعد اپنے آپ کو یہ شو کرنے پڑ جاتا ہے، وہ یہ غلط فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں ابھی ڈاکٹر ہو گیا ہوں، یا میں پیشنٹ چیک کر سکتا ہوں، یا میں اس طرح۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک پیشنٹ کی جو ایک انسانی زندگی ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو 9 سال اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی ایک اس کی باڈی کا جو حصہ ہے وہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے، اور کتنا مطلب کہ لازم امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے، کہ یہ نہیں کہ ہر کوئی بندہ آ جائے اور وہ کہے میں اسے انجیکشن لگا لوں یا یہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب انجیکشن کا زیادہ آدھا ایک انجیکشن جو گوشت کا انجیکشن ہے، ہر ایک اکثر کہتا ہے میں لگا سکتا ہوں گوشت کا، میں بھی لگا سکتا ہوں۔ اصل میں گوشت کا بھی جو انجیکشن ہے وہ بھی ڈیلٹائل اور انٹراگولڈ مسل میں لگے گا۔ اگر وہ لیفٹ رائٹ سائڈ پہ لگ گیا تو آپ کی وہ بازو یا آپ کا وہ ٹانگ وہ پاش ہو سکتی ہے، اور یہ وہی ڈاکٹر لگا سکے گا جس نے پڑھی ہے، جس نے اسٹڈی کی ہے۔ اب میرا اتفاق ہوا ادھر لاہور کی 1-2 پرائیویٹ سینٹرز میں، جی ٹھیک ہے، جن میں ایک ادھر تاج پورہ پہ ہے الحرمین میڈیکل سینٹر، جی میں نے ادھر 3 سے 4 مہینے جاب کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو آنر تھے، جو ڈاکٹر آصف نامی، ان کا جیسے ٹھیک ہے، جی وہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر بنے ہوئے تھے۔ جب میں گیا، میں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹھیک ہے ویلکم کہتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ایوارڈڈ ہیں، آپ سے ہمارے کلینک کو کافی حوصلہ افزائی ملی۔ نہیں، وہ ڈاکٹرز کس طرح کے ڈاکٹرز تھے، تھوڑا سا یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ وہ ڈاکٹر جو تھے وہ صرف نام انہوں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر کیا ہوا ہے، باقی وہ ڈاکٹر نہیں، کوئی ان کے پاس کسی قسم کوئی بھی ڈگری نہیں ہے۔ ان کی جو بیس ہے وہ ڈسپینسنگ، انہوں نے جب نالج ہمیں ہوا، انہوں نے شروع کی، انجیکشن لگاتے تھے رات کے وقت پیشنٹس کو دوسرے کے کلینک میں، وہیں سے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ الحرمین میڈیکل سینٹر کس جگہ پہ واقع ہے؟ یہ مین تاج پورہ میں ہے، نیئر PSO پیٹرول پمپ، ابھی بھی موجود ہے؟ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈگری موجود نہیں تھی وہاں پہ؟ کسی قسم کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جب آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا اس جاب کے لیے، اس کے لیے پھر آپ نے ابھی بھی آپ ورک کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا آپ نے اس کو تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد؟ نہیں، میں نے اس کے بعد جاب کو اس لیے چھوڑا کہ ایک وہاں پہ ایک فیمیل ایکسپائر ہوئی تھی غلط میڈیسن کی وجہ سے، پرسکرپشن کی وجہ سے۔ سیکنڈلی جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو وہ ٹیسٹ لکھ رہے ہیں لوگوں کے، فار ایگزامپل ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ٹیسٹ کروانے، یہ کہتے ہیں 3000 کے ہوں گے، یہ وہ ٹیسٹ اس کا بلڈ لے لیں گے، اسی ڈاکٹر کا بیٹا عبد الحادی یہ باہر جائے گا، باہر سے کمپوزنگ والے سے وہ پرنٹ نکلوا کے لے آئے گا اور پیشنٹ کو دے دے گا آپ کا ٹیسٹ ہو گیا، جبکہ ٹیسٹ کے لیے ایک مائکروسکوپ تک بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ٹیسٹ کس پہ کرتے ہیں؟ جو آپ نے نمونہ ان لوگوں نے لیا ہوتا ہے، جو سیمپل لیا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ باہر سے
کسی اور اس کی رپورٹ کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے, وہ لا کے دے دی جاتی ہے انہی کے نیم کے ساتھ اٹیچ کر کے. رپورٹس انہوں نے مائکروسافٹ میں بنائی ہوتی ہیں, جب جاتے ہیں اس میں تھوڑی ڈیجٹ چینج کر دیتے ہیں, جیسے HB 9.6 ہے اس کی 10 کر دیں گے, وہ باہر سے ہی پرنٹ نکال کے لے آئیں گے. باہر بھی کمپوزنگ سینٹر ہے, وہ بھی اگر آپ کو چاہیے ہوئی تو وہ وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ان کو آپ سامنے بھی پکڑ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے. تو اس میں پھر وہ رپورٹ دے دی جاتی ہے, اور جس شخص کو کسی قسم کی کوئی مرض نہیں ہوتی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اس وقت مرض موجود ہے. ہاں, یہ مرض موجود ہے. اچھا, اس کو اس کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے. جی جی. تو اس کو وہ جو ظاہر ہے جو ٹیسٹ رپورٹ دی جاتی ہے اس کو کسی بھی جگہ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایوری ویئر کا کیا جا سکتا ہے, ہر جگہ, کیونکہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے کہ الرحمین میڈیکل سینٹر لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن کہاں ہے آپ کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر لیب بنائی ہے اس کی ایک مشین بتا دیں, ایک مشین جو مائکروسکوپ ہے, باقی مشین سے چھوڑ دیں آپ, وہ کہاں پہ ہیں آپ کی. آپ کے ٹیسٹ کون پروسیڈ کرتا ہے, کون آپ کے ٹیسٹ کرتا ہے جو پیشنٹ کو دیتا ہے, یہ کہاں کی لیب ہے کہ آپ پیپر باہر سے نکال کے لیں اور بولیں جی ہم نے آپ کا ٹیسٹ کر دیا. بیسکلی ناظرین آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا باقاعدہ طور پر ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. کوئی پریکٹس نہیں, کوئی ڈگری موجود نہیں ہے, اس کے باوجود انسانوں کے ساتھ اس طرح کا گھنونا کھلواڑ جو ہے, گورکھ دھندا جو ہے اس وقت بھی چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے کہ ظاہر ہے کہ آپ خود گئے, آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوا وہاں پر الحرمین میڈیکل سینٹر پہ, اس کے بعد آپ کیا یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, میں سمجھ سکتا ہوں, کیا آپ کچھ اور نشاندہی کرنا چاہیں گے, کیا جو ناظرین اس وقت دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ انسانی جان کے ساتھ اور کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے آج کے اس معاشرے کے اندر؟ اسپیشلی وہ لوگ جو اس میڈیکل سینٹر کو جانتے ہیں جس کا میں نے نام لیا, اس کے ارد گرد رہتے ہیں, وہ اگر اپنی فیمیلز کو بھی لاتے ہیں چیک اپ کروانے کے لیے, تو وہاں پہ جو انہوں نے ڈاکٹر شو کی ہوئی ہے, لیڈی ڈاکٹر شاہدہ, وہ بیسکلی لیڈی ہیلتھ وزٹر ہے. وہ اپنے آپ کو خود الٹرا ساؤنڈ یا اس طرح کا اسپیشلسٹ اور گائناکالوجسٹ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے, جس کی 500 فی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ بیسک LHV ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ جب میں وہاں تھا انہوں نے مجھے ایڈمن بنایا ہوا تھا. جب اس کے ڈاکومنٹس آئے تو اس کے ڈاکومنٹس جب ہمارے پاس سبمٹ ہوئے تو وہ ایک LHV کے تھے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو جب وہ ڈاکومنٹس میں نے دیکھے تو جب ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایک گائناکالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے, تو میرا لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی وہاں جائیں تو ان سے پوچھیں بھائی آپ گائناکالوجسٹ ہیں, آپ ایسا کریں اپنا PMDC نمبر بتا دیں ہمیں اپنی اسٹیمپ جو آپ پرسکرپشن کرتے ہیں, ہمارے دوائیں لکھ کے دیتے ہیں, اس پہ اپنی اسٹیمپ لگا دیں, تو وہ ڈاکٹر اسی وقت پکڑا جائے گا اگر وہ جعلی ہوگا. تو یہ ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر جو کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی جعلی ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹیمپ تیار اپنی خود سے نہیں کروا سکتا ہے. اس کا وے یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو اپنی ڈگری سبمٹ کروانی پڑتی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر آفس میں, وہاں سے وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں. وہ لیٹر آپ جا کے کسی بھی اسٹیمپ میکر کو دیتے ہیں, آپ اپنا ID دیتے ہیں. جب وہ لیٹر ملے گا تو آپ کی اسٹیمپ جو ہے وہ بنے گی, ادروائز آپ ڈاکٹر کی اسٹیمپ نہیں بنوا سکتے. اس طرح سے جو علی میڈیکل سینٹر ہے اس طرح سے کچھ اور بھی آپ آف ریکارڈ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ تمام تر لوگ ایک مافیا ہیں, کیا لگتا ہے, اور ان کے خلاف کیا کوئی دائرہ کار, کوئی قانونی کوئی اختیارات, اس کے علاوہ کوئی اپلیکیشن وغیرہ بھی فارورڈ کی گئی ہے ابھی تک کسی قسم کی؟ دیکھیں اپلیکیشن جو لوگوں نے 3-4 لوگوں نے فارورڈ کی ہیں, لیکن اس پہ انہوں نے کوئی اسٹرکٹلی ایکشن نہیں لیا ہے. کیا وجوہات سامنے آتی ہیں؟ وجوہات یہی ہے کہ وہ ان سے جا کے مکمکہ کر لیتے ہیں, ان سے منتھلی اٹیچ ہو گئی ہے ان کی. اچھا, آپ کہنے کا مطلب ہے کہ ایڈیو ہیلتھ کو یا دیگر ڈپارٹمنٹس کو جو اپلیکیشنز فارورڈ کی گئی ہیں, جن انسپیکٹر کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے, انہوں نے وہ کریک ڈاؤن کرنے کی بجائے اپنے جو منتھلی ریٹس ہیں وہ فکس کر لیے اور وہاں سے ان سے چارج کیے جاتے ہیں, اور یہ اسٹور چھو کہ تو ہی موجود ہے. ہاں, ان کے جو ڈپارٹمنٹ جو کالی بھیڑیں ہیں نا, وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جو بس ان سے منتھلی بیسس پہ لے لیتے ہیں یا جا کے معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں. نہیں تو کیسے یہ کلینک 4-3 سال چل سکتا ہے, کس طرح؟ یہ ایک بڑا سوال کا نشان ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے. اور یہ روڈ کے سینٹر میں کلینک کھلا ہوا ہے, ایک بڑا کلینک ہے جہاں پہ میرے ہوتے ہوئے بھی SHO آئے ہے, کتنی مرتبہ انہوں نے چیک اپ کروایا ہے, اور دوسرے لوگوں نے کروایا ہے. تھانہ غازی آباد کے SSPs آئے ہیں, انہوں نے چیک اپ کروایا ہے. اس طرح ان کے بچے آتے ہیں اور لوگ, ان کی وائفز آتی ہیں.
تو یہ کیسے یہ ہو سکتا کیا ہے؟ ان کو یہ معلوم نہیں؟ آپ بڑے جو پرسنالٹیز ہیں، ایک ظاہر ہے ایس ایچ او کا نام لے رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیگر کا نام لے رہے ہیں، وہ خود سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیک اپ کروانے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ ان کی جان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے کہ بغیر جس شخص کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ڈگری اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ ان کا ٹریٹمنٹ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں خطرہ تو اس وجہ سے ہے نا کہ جس طرح یہ ان سے ایک فیمیل ایکسپائر ہوئی، ود ان 6 منٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جب وہ انیمک تھی، اگر 6 ایچ بی تھی، تو انہوں نے جب اسے وینوفیر لگایا انجیکشن، پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لگانا تھا 10 ڈراپس پر منٹ پہ، جو رولز ایس او پیز ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو وینوفیر ڈائریکٹلی نہیں دیتے. 6 میں ڈیتھ نہیں ہوتی. 6 میں آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ فروٹس یوز کریں، آپ میڈیسن یوز کریں جس سے آپ کا بلڈ جینین طریقے سے بن جائے. آپ اپنی دیاری کے لیے کہ وینوفیر کے 1500 روپیہ ہم لیں گے یا 2000 روپیہ لیں گے، اس کے لیے آپ نے اس کو وینوفیر لگا دی ہے جو آئرن سکروز ہے. اور آئرن سکروز اور بلڈ میں دیر از ٹو مینی ڈفرینس، بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. آئرن سکروز بلڈ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب اسے لگایا، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ 60+ ایجڈ تھی. آپ نے ہر سٹیپ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی ایج فیکٹر بھی ہے. وینوفیر تو 25 سال کی لڑکی کو جب لگاتے ہیں، جب وہ حاملہ ہوتی ہے یا اس طرح، تو وہ اس کو ریئیکشن کر جاتا ہے. 60 سال کی کو کیسے کور کریں گے؟ تو ود ان 6 منتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر وہ اس جگہ پہ وہ جینین ڈاکٹر ہوتا تو وہ یہ ایس او پیز فالو کرتا. تو وہ جینین ڈاکٹر اس کا وہ نہیں ہے، تو وہ کیسے ایس او پیز فالو کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ کچھ میڈیکل سینٹرز ایسے بھی موجود ہیں جو نشے کے عادی جو شخص ہوتے ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے، اور ان کے جو خون کے بعد میں جو بلڈ ہے ان کا وہ نکالا جاتا ہے، اور اس سے وائٹ سیل کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے علم میں یہ تمام تر چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یہ سچ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بلڈ جو وائٹ سیل نکالے جاتے ہیں، جو پیشنٹ کو مہنگے داموں دوسرے پیشنٹ کو بیچے جاتے ہیں، اس کی اسکریننگ بھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہاں، وہ پیشنٹ اگر آ گیا، اس کو فار ایگزامپل اللہ نہ کرے HIV ہے، تو وہ جب دوسرے پیشنٹ کو وہ لگائیں گے تو وہ اس کی اسکریننگ نہیں ہوگی. دیٹ ڈز مین کہ اس کو بھی یہ HIV ٹرانسفر ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے پیسے لینے ہیں، انہیں اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کا آگے ان فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ وقتی اپنا وہ سسٹم کر لیں گے بس. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشنس ایسی ہیں جو آپ یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایک اوسط اندازے کے مطابق کیا بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے نالج میں تو ہے یقیناً یہ کہ کتنے ایسے میڈیکل سینٹرز پاکستان کے اندر اور خاص کر لاہور شہر کے اندر موجود ہے جو خصوصاً جن سے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہو کے گزرا ہو، جو اس وقت انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جن کے پاس کوئی لیبس موجود نہیں ہیں، کوئی مشینری ان کے پاس موجود نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈگریز ان کے پاس موجود نہیں ہے، مگر وہ تاہم اس کے باوجود بھی وہ تمام تر یہ ورک جو ہے، جو لیگل ورک جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایکچولی اس لاہور کے ایریے میں جو آپ مغل پورہ اور تاج پورہ کا ایریا ہی لے رہے ہیں، بہت پوٹینشیل ایریا، بہت بڑا ایریا ہے. بہت بڑا ایریا یقیناً. یہاں پہ جو بڑے مطلب ہائی سٹینڈرڈ کے جو میڈیکل سینٹر ہے، جیسے یہ المین ہے، علی میڈیکل سینٹر ہے، اس میں شفیق میڈیکل سینٹر ہے، اس میں زمزم میڈیکل سینٹر ہے، اور اسی طرح کے فاطمہ میڈیکل سینٹر ہے. یہ جتنے بھی میڈیکل سینٹرز ہیں، اس میں کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی بغیر ڈگری نو، ان کے پاس کسی کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے. ہاں، بیچ میں ایسے کلینکس ہیں جنہوں نے دوسرے ڈاکٹر کی ڈگری لگائی ہوئی ہیں، لیکن چیک پیشنٹ کو وہی بندہ کر رہا ہے جو ڈگری کی جس کے پاس نہیں ہے. یقیناً آپ کا جو وہاں پہ ایکسپیرینس ہوا، آپ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے یا جا رہا ہوگا، اور آپ وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی یوز کیا جا رہا ہے. جب آپ الرمین میں اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہو جائے تو آپ جب کمپیوٹر میں بولیں گے، آپ انہیں بولیں گے جی ہمیں OPD کی چیٹ نکال کے دیں، تو جب وہ چیٹ نکالیں گے تو اگر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر تنویر صاحب کی چیٹ نکالیں، وہ جو فیمیل وہاں پہ ریسیپشنسٹ ہوگی وہ میرے ہی نام کی چیٹ نکالے گی. وہاں پہ ہمارا کمپیوٹر میں ایڈ ہوا ہوتا ہے نام. اچھا، اور آپ وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ جبکہ میں ہوں ہی نہیں. میں تو آپ نے اس کے لیے کوئی لیگل کارروائی کیوں نہیں کی کہ ابھی تک جو آپ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ کی ڈگری کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ڈگریز جو تھی جو انہوں نے فارمیسی میرے نام پہ کی تھی یا دوسری، وہ ڈگریز تو ہم نے واپس لے لی تھی جب پیشنٹ ایکسپائر ہوا. ٹھیک ہے. باقی یہ چیز ہے کہ یہ آپ نے اپنا کانٹریکٹ وغیرہ سب ختم کر دیا، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، یقیناً آپ اس کے خلاف کو قانونی کارروائی بھی کریں گے؟ بالکل کریں گے، کیونکہ یہ مجھے جو نیوز ملی ہے، جو وہاں کی ریسیپشنسٹ ہیں
تو ان کی طرف کہ سر آپ کا یہ ابھی تک نام چل رہا ہے. میں نے اس سے ریکویسٹ کیا آپ ڈیل کر دو, تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس کا ایڈمن ہے, جو کمپیوٹر سیکشن ہے, جو اس کا سافٹ ویئر ہے, وہ ایڈمن اس کا بیٹا ہے ڈاکٹر آصف نامی کا. جب تک وہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتا تو ہم اس کے سافٹ ویئر میں نہیں جا سکتے. تو ڈیفینیٹلی وہ اسے کیسے کہے گی کہ اس کو ڈیلیٹ کریں, وہ اس کو کوشچن کریں گے آگے سے, کیوں تم کون ہوتی ہو ڈیلیٹ, یا اس طرح کی کوئی بھی بات کریں گے. وہ ایک ورکر ہے, وہ اس کو ڈر ہوتا ہے اپنی جاب کا. یقیناً جناب ڈاکٹر تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہیں, اور انہوں نے بڑی خوبصورت نشاندہی کی تھی. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ٹائم کی قلت, اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہمیں پروگرام کا اختتام یہاں پہ کرنا پڑے گا. میں جاتے جاتے صرف ایک میسیج آپ کو دینا چاہوں گا, آپ کی جان جو ہے وہ سستی نہیں ہے, اپنی جان کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہ کرنے دیں. جو عطائی ڈاکٹرز موجود ہیں, جو اس طرح کے سینٹرز میڈیکل موجود ہیں, ان سے کبھی بھی جا کر آپ اپنا ٹیسٹ نہ کروائیں. اور یقیناً اگر آپ کروا لیتے ہیں تو جو رپورٹس آپ کو ملتی ہیں ان رپورٹس کو چیلنج کریں. ان رپورٹس کو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے ان رپورٹس کے اندر, تو کسی دیگر جو میڈیکل سینٹرز ہے, جو رجسٹر شدہ ہے, جو ڈگری یافتہ ہے, ان کے پاس جائیں, جا کر دوبارہ سے اپنا وہ کروائیں. ایسا نہ کریں خدارا کہ آپ کو کوئی بھی بتا دے میڈیکل سینٹرز کے آپ کے اندر یہ بیماری موجود ہے اور آپ فوراً سے اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دیں, اپنا علاج معالجہ کروانا شروع کر دیں, جبکہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈگریاں نہیں ہوتی. صرف انہیں ہوس ہوتا ہے پیسوں کا, اور ہوس انسانی جان کو کس طرح خطرے میں ڈال سکتا ہے. یقیناً ڈاکٹر تنویر صاحب نے سب کچھ بتا دیا یا کر دیا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبید خان کو اجازت ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مدعے کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.